بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ عز و جل نے اس کائنات میں اپنا ایک بڑا ہی زبردست نظام چلا رکھا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کے محتاج ہے۔ بس چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انسانوں کی کامیابی کے معیارات طے کر رکھے ہیں کہ کن ذرائعوں سے، کن طریقوں سے کامیابی ملے گی اور کن طریقوں سے اور کن راستوں سے ناکامی۔ پس چنانچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے، تو اس کو پیدا کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے کچھ چیزیں لگائی ہیں، اور جب انسان ان چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یا ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے قربانی دیتا ہے، تو پھر ضرور بھی ضرور اس قربانی دینے والے کو کامیابی ملتی ہے۔ الغرض یہ کہ ہر قربانی کے پیچھے کامیابی ہے۔ اب جس طرح کی اور جس درجے کی قربانی ہوگی، اس کی کامیابی بھی اس درجے کی ہوگی۔ ابھی ایک قربانی آپ نے کل کی ہے، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے ابھی نہیں کی ہے وہ آج اور کل بھی انجام دیں گے۔ ایک جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کی قربانی، یہ تو ایک وہ مخصوص قربانی ہوئی جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے ضروری قرار دی ہے کہ اگر کوئی بندہ مال کے اس دائرے میں، اس کرائیٹیریا میں آتا ہے، تو اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے۔ بس چنانچہ یہ قربانی تو وہ لوگ سر انجام دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے نواز رکھا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، احسان مانتے ہوئے، بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم دوسروں کو دینے کے مستحق ہیں، نہ کہ دوسروں سے لینے کے محتاج ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دوسروں کی مدد کرنے کے لائق ہمیں بنایا، نہ کہ دوسروں سے مدد طلب کرنے کا محتاج بنایا۔ یہ تو ایک مخصوص قربانی ہوئی جو صرف ذی الحجہ کے ان 3 دنوں میں انجام پذیر ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ہمارے ساتھ ہماری پوری زندگی میں قربانی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب چونکہ لوگ الگ ہیں،
سب کے معاملات الگ ہیں، سب کی ضرورتیں الگ ہیں، سب کے تقاضے الگ ہیں، سب کی ذمہ داریاں الگ ہیں، حالات الگ ہوتے ہیں، تو ان کے اعتبار سے ہر شخص کے پیچھے قربانی لگی ہوئی ہے کہ الگ الگ موقعوں پر کبھی کس چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی کس چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی کس چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو قربانی دیتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور جو قربانی سے پیچھے ہٹ گئے وہ ناکام ہو گئے۔ مثلاً کوئی شخص ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ شخص روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنی صلاحیت، اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کر کہ میری یہ قابلیت ہے، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میری یہ صلاحیت ہے، اور وہ اپنی استعداد، اپنی صلاحیت کے مطابق نوکری تلاش کرتا ہے، کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے کاروبار نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی، تو اب اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے کہیں باہر نکلنا پڑے گا، جہاں میرے لیے کام کاج کی وسعت ہے، گنجائش ہے، موقع ہیں۔ اگر وہ اس موقع پر قربانی دے دیتا ہے اپنے گھر کو چھوڑنے کی، اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کی، اپنی سہولتوں کو چھوڑنے کی، اپنے دوست احباب کو چھوڑنے کی، اور ایک اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے وطن سے باہر نکل کر ایک اجنبی ماحول میں، ایک اجنبی شہر میں، اجنبی لوگوں کے درمیان میں اپنوں کو چھوڑنے کی قربانی دے کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اسے کامیاب کر دیتا ہے، اور وہ اچھی نوکری کرتا ہے، اچھا کام کاج اس کو مل جاتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ کہ جو باہر ہی نہیں نکلے، بس یہیں گھومتا رہے، گھر نہیں چھوڑ سکتے، سہولتیں نہیں چھوڑ سکتے، اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ پھر ناکام ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے قربانی دینے کی۔ جب بندہ قربانی دیتا ہے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اب قربانی کے معیارات الگ ہیں، کوئی کام کے لیے قربانی دیتا ہے، کوئی نوکری کے لیے قربانی دیتا ہے، کوئی پیسے کے لیے قربانی دیتا ہے کہ صاحب فلاں کمپنی کے اندر آپ کی نوکری لگ رہی ہے، آپ کے لیے جاب ہے، لیکن آپ کا جو ورکنگ وہ اور ہوں گے، جو ٹائم ہوگا کام کا وہ رات کا ہوگا، آپ کو رات میں کام کرنا ہے، تنخواہ اچھی ہے، جاب سیکیورٹی ہے، تو ہاں کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، نیند کی قربانی دے دی، اور مختلف چیزوں کی انسان قربانی دیتا ہے۔ اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے بچے امتحان آ رہے ہیں یا اچھی پوزیشن پہ پاس ہونے کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں، کھیلنے نہیں جا رہے، گھومنے نہیں جا رہے، شادی بیاہ کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اگر ابھی یہاں اس وقت قربانی نہیں دیں گے تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے۔ تو غرض یہ کہ الگ الگ چیزوں کے لیے لوگ قربانی دیتے ہیں، اور اللہ ان کی اس قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اس قربانی کے بدلے میں کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اب ایک قربانی ہوتی ہے اللہ کے لیے، ایک قربانی ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ تو میں نے جو ابھی بات کی ہے یہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ہے، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا انعام تو دنیا میں ضرور مل کر رہے گا۔ اس قربانی میں کوئی فرق اللہ نے نہیں رکھا مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں، اچھے سے یاد رکھیے۔ دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی کام کاج کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے اللہ کے نزدیک سب اکول ہیں، سب برابر ہیں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو۔
اگر ایک مسلمان دنیا کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے قربانی دے گا، اللہ اسے کامیاب کرے گا، اور اگر غیر مسلم اللہ کو نہیں ماننے والا بھی قربانی دے گا، اللہ اسے بھی کامیاب کرے گا۔ بس دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے معاملے میں یہاں یہ چیز لازم ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت کے اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے لیے قربانی دے گا، اب آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ تو ایک قربانی اللہ کے لیے ہے، جو یہ قربانی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کہ سال میں ایک بار ہی لگی ہوئی ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر میں سونے تک اللہ کے لیے قربانی دینی ہے۔ ایسا نہیں کہ سال میں یہ ایک باری قربانی ہے اور یہ قربانی کری اور بس ختم، اب دوسری قوموں کے لیے طرح، دوسرے مذہبوں کی طرح کہ کچھ دن آئے اور اس میں مذہبی رنگ چڑھا ہے نا، اور خوب مذہب 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 کیا، اور پھر جیسے ہی وہ دن گزرے اپنی پہ آ گئے۔ نہیں، اسلام ہر عمل کے بعد اپنے ماننے والے اور اپنے کرنے والے کو ایک سبق اور نصیحت دیتا ہے کہ اب تم نے یہ کام کر لیا ہے تو اب اس کام کے کرنے کے بعد تمہارے اندر یہ چینجز آنا چاہیے، اور یہ چینجز اگر تمہارے اندر آیا تو تمہارا وہ عمل قبول، اور اگر یہ چینجز نہیں آیا تو پھر اللہ جانے قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ تو اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے، سبق سکھاتی ہے، نصیحت کر کے جاتی ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، یہ قربانی جو تم نے ابھی کی ہے، جانور کی قربانی کی، اس کے گلے پہ چھری چلائی اور اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا، اس کو محض ایک جانور کی قربانی یا جانور کو ذبح کرنے تک محدود مت رکھنا۔ یہ اس قربانی کے بعد تمہیں سبق اور نصیحت ہے کہ اب ہم وقت اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، جب جیسا موقع آئے، جیسی قربانی مطلوب ہو، اللہ کے لیے کھڑے رہنا۔ اور یاد رکھنا، جو اس کو مانتا ہے، جو اس کی مانتا ہے، جو اس پر یقین رکھتا ہے، وہ ان لوگوں کی قربانی ضرور لیتا ہے، اور اس قربانی کے پیچھے اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قربانی کے بدلے سے اپنے اس بندے کے درجات کو بلند کرے، وہ اپنے بندے کو اور اونچا اٹھانا چاہتا ہے، اور اسے بلند کرنے کے لیے وہ اس سے قربانی مانگتا ہے۔ اور بندہ جب قربانی کر دیتا ہے یا اس کے لیے قربان ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندے کو وہ سب کچھ دیتا ہے کہ جس کا گمان بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ عظیم دن ہمیں یہ سبق سکھا کے جاتے ہیں، یہ نصیحت ہے، اور ان عظیم دنوں کو جس شخصیت کی طرف منسوب کیا ہے اس شخصیت کی پوری زندگی قربانی سے گھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کی پوری زندگی قربانی، زندگی کے ہر پڑاؤ پر، ہر موڑ پر اللہ نے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے جب جب آزمایا، حضرت ابراہیم اللہ کی ہر آزمائش پر کھڑے اترے تو اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منصب امامت عطا فرمایا، لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا، لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اے ابراہیم، اب آپ اپنے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ ایک رول ماڈل اور ایک نمونہ ہیں۔ بس چنانچہ آپ کے بعد نبی بھی آئیں گے، پیغمبر بھی آئیں گے، رسول بھی آئیں گے، اور عام انسان بھی آئیں گے، قیامت تک آنے والے انسان،
ان تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو جو ہے رول ماڈل اور نمونہ بنایا ہے۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ نبی آپ اعلان کیجئے کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمین میں سے تھے۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس قربانی کو قبول کر کے اس کو وہ اجر دیتا ہے کہ بندہ بھی گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ کیا ہم قربانی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ذہن کو اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کر لیا؟ کیا ہم نے یہ عزم کر لیا؟ کیا ہم یہ عہد کر چکے؟ کیا ہم نے یہ طے کر لیا کہ اب یہ جو مالی قربانی، ایک جانور کی قربانی ہم نے دی ہے، اس جانور کی قربانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ اب ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں؟ اگرچہ ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آیا ہے، اگر ہم نے ابھی یہ عزم نہیں کیا ہے، ابھی ہم نے یہ ارادہ نہیں کیا ہے، اگر ہم ابھی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوئے ہیں، تو ہر شخص کو جس نے یہ عزم اور ارادہ نہیں کیا ہے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اسے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جانور مجھ سے سوال کرے گا، جس کے گلے پہ میں نے چھری چلائی ہے، جس کا گوشت میں نے کھایا ہے، جس جانور کے ذبح کرنے کا اجر مجھے اللہ ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی دینے کا وعدہ کرتا ہے، اس کا خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے میری اس قربانی کو قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے، وہ جانور کل آخرت کے اندر سوال کرے گا، وہ پوچھے گا کہ تم نے میری جان لی تھی، مجھے اللہ کے لیے قربان کیا تھا، تو تمہارے اندر کیا چینجز آیا تھا؟ تمہارے اندر کیا شعور آیا تھا؟ تم نے کیا عزم کیا تھا؟ تم نے کیا ارادہ کیا تھا؟ تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی تھی؟ اگر واقعی تم تبدیل ہو گئے تھے اور جس طرح میں اللہ کے نام پر ایک چھری کے نیچے لیٹ کر ذبح ہو گیا تھا، اگر تم نے بھی عزم کر لیا تھا تو واقعی میں آج تمہارے لیے ذریعہ خیر بنوں گا اور اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا اور تمہارا ساتھی اور تمہارا مددگار بنوں گا اور اللہ سے مطالبہ کروں گا کہ اللہ میرے اس مالک کی مغفرت فرما۔ اور اگر تم نے یہ نہیں کیا، یہ جذبہ نہیں آیا، تو پھر میں اللہ سے جھگڑوں گا کہ اللہ اس نے فقط میری جان لی اور گوشت کھایا ہے، اور اس نے صرف لوگوں کی دعوت کی اور مزے اڑائے ہیں۔ کیا میں صرف گوشت کھانے کے لیے قربان ہوا تھا؟ سال بھر سینکڑوں جانور قربان ہوتے ہیں، لیکن ان میں اور قربانی کے جانور میں تو فرق ہے۔ ہم سال بھر گوشت کھاتے ہیں، اس گوشت میں اور قربانی کے گوشت میں فرق ہے۔ تو یہ فرق جو ہے، یہ عظیمت جو ہے، اس عظیمت کے بیس پر، بنیاد پر وہ جانور اللہ سے مطالبہ کرے گا اور کل گریبان پکڑے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ قربانی کا جانور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ یہ جو دنیا سمجھ رہی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو واقعی وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ مسلمان دکھاتا انہیں، اور مسلمان اپنے عمل سے ثابت کرتا کہ میں نے قربانی کی ہے، تو میں نے اپنی اس قربانی کے ساتھ جھوٹ کو بھی قربان کر دیا، میں نے اپنی اس قربانی کے ساتھ دھوکے کو بھی قربان کر دیا، میں نے اپنی اس قربانی کے ساتھ بے ایمانی کو بھی قربان کر دیا، میں نے اپنی اس قربانی کے ساتھ بد اخلاقی کو بھی قربان کر دیا، اور میرے اندر اس قربانی کے بعد یہ چینجز آئے ہیں، یہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور میں ایک سچا مسلمان بن گیا ہوں۔
ایک حقیقی اللہ کو ماننے والا ایک سچا مسلمان بن گیا ہو، اگر مسلمان اپنی اس قربانی کے بعد اپنے اندر یہ چینجز دکھاتے لوگوں کو، تو پھر کسی کی زبان دراز نہیں ہوتی، پھر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی اشکال نہیں کرتا، اور کوئی مذہب اسلام کے اس پاکیزہ عمل پر اور اس پاکیزہ روایت پر کوئی کمنٹس کرنے کی جرت نہیں پاتا۔ لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ قربانی کے اس عظیم عمل کے بعد بھی ہم ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، کوئی چینجز نہیں آیا۔ کیا فرق دکھتا ہے آپ کو مسلمانوں میں؟ مجھے بتائیں، کوئی تبدیلی دکھتی ہے؟ ہم تو اور مزید دوسروں کو اذیت پہنچا دیتے ہیں اس عمل میں، دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام کہتا ہے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کا وہ عمل خواہ کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا ہو، انسانی حقوق کو لے کر، ہے نا، آپ کے اس عمل سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم تو، میں آپ پر طنز نہیں کر رہا، میرا حق ہے، یہ میرا فرض ہے آپ سے یہ بات کرنے کا کہ ہم اس شعور کے ساتھ، ان ذمہ داریوں کے ساتھ اس قربانی کے اس عظیم عمل کو انجام پذیر کریں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، اور اس عمل کے بعد ہمارے اندر چینجز دکھے، تبدیلی دکھے، تو واقعی یہ عمل، ہمارا یہ عمل دوسروں کے لیے بہترین دعوت اور بہترین نمونہ بنے گا، اور لوگ ہمارے اس چینجز کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے اسلام کے قریب ہوں گے۔ ایک سادہ سی مثال ہے، آپ نے اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کروایا، آپ کا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے نا، اب وہ بچہ آپ کا بہت اچھا گروتھ کر رہا ہے، بہت اچھا اس کا تعلیمی اسٹیٹس بن رہا ہے، وہ کامیابی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس بچے کا جن بچوں سے انٹریکشن ہوگا، جن پیرنٹس سے انٹریکشن ہوگا، رشتہ دار، دوست، احباب، محلے والے، جب اس بچے کے اندر چینجز دکھیں گے کہ اخلاقی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے وہ بچہ بہت ترقی کر رہا ہے، تو دوسرے ماں باپ بھی یہ خواہش کریں گے کہ ہمارا بچہ بھی اس اسکول میں داخل ہو، اسکول تو بڑا اچھا ہے، یہ بچہ بڑا کامیاب ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ رہی، تو وہ ماں باپ خود پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا بچہ کون سی اسکول میں جاتا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالنا ہے نا۔ آپ کا وہ بچہ خود ایک نمونہ بنے گا، اور اگر آپ کے بچے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینجز نہیں ہے، اور مزید بگاڑ آ گیا، تو اب کوئی ماں باپ آپ سے یہ پوچھنے نہیں آئیں گے کہ آپ کا بچہ کس اسکول میں جاتا ہے، وہ تو آپ کے بچے کی صحبت سے بھی اپنے بچوں کو بچائے۔ تو بالکل یہ مثال ویسی ہی ہے کہ آج مسلمانوں کو دیکھ کر، ہے نا، یہ تمام لوگ ایک تاثر لیتے ہیں کہ مسلمان کیسے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ گڑبڑیاں اور یہ خرابیاں ہیں، جن کو ہمارا دین بھی خرابی اور گڑبڑی کہہ رہا ہے اور علل اعلان کہہ رہا ہے، تو پھر کون شخص اپنے دھرم اور اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں آئے گا؟ تو ہم تو خود مبلغ ہیں اپنے اعمال سے اسلام کے، ہم تو خود دوسروں کے لیے یا تو راستہ فراہم کرنے والے ہوتے ہیں یا دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم نے دوسروں کے لیے راستہ فراہم کیا، دوسروں کے لیے ذریعہ خیر بنے، اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے، تو واقعی ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم دوسروں کے لیے رکاوٹ بن گئے اور دوسروں کے لیے اسلام کے خلاف آرگومنٹس کرنے کی، بحث کرنے کی، کمنٹس کرنے کی، اشکال کرنے کی ہماری وجہ سے جرت پیدا ہو گئی، تو ہماری تباہی۔ تو غور کرنے کا وقت، موقع ہے کہ اس قربانی سے ہم نے کیا سیکھا، اس قربانی کے ذریعے سے کیا جذبہ ابراہیمی آیا، اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ آیا۔ اب کھڑے ہو کے طے کریں
اب عزم کریں کہ انشاءاللہ اب اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی غلط عادتوں کو، غلط چیزوں کو ہم ویسے ہی قربان کر دیں گے جیسے ہم نے اس جانور کو قربان کیا۔ اللہ اکبر، ہماری قربانی قبول ہوگی۔ کیا ملے گا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کچھ چھوڑ کر آئیں گے، آپ کچھ قربان کر کے آئیں گے، آپ کچھ دے کے آئیں گے، اللہ اس کے بدلے میں وہ دے گا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی زندہ اور جاوید مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت خوشحال، ناز و نعم والی زندگی۔ اب میں وہ بات کر رہا ہوں کہ بندہ جب قربانی دیتا ہے تو اس قربانی کے بدلے میں کیا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے خاندان میں، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو اپنے شہر کا سب سے معزز گھرانہ تھا۔ آپ کے والد جو تھے، جن کا نام آزر آتا ہے، وہ شہر کے معزز لوگوں میں ہے نا، بہت ریپوٹیڈ پوزیشن، اس گھرانے میں پیدا ہوئے، بہت اچھی سہولیات اور ناز و نعم کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ اب مسئلہ آیا اللہ کو پہچاننے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈنا اور تلاشنا شروع کی۔ چونکہ آپ کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی تھی وہ بت پرست گھرانہ تھا، آپ کے والد خود بت تراشتے تھے اور اسے فروخت کرتے تھے، یہ کہہ لیجئے کہ اپنے شہر کے پنڈت تھے، سردار تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت تو خدا نہیں ہو سکتے، کہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں، ان میں پینٹ کر رہے ہیں، ان کے نین نقشے بنا رہے ہیں، وہ تو ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا تو ماورا ذات ہے جس نے ہمیں بنایا، وہ ہمارے بنانے کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر مسلمان کو، اس وقت کے مسلمان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فکر میں ایک درس ہے کہ اپنے حقیقی اللہ کو پہچانو، کہ تمہارا اللہ کون ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے تمہارے خدا نہیں ہے کہ جن کے لیے تم اپنا ایمان بیچ دیتے ہو، جن کے لیے تم دیانت داری بیچ دیتے ہو۔ یہ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ طاقتور لوگ، یہ خدا نہیں ہے کہ جن کے آگے تم جھکے پڑتے ہو، جن کی خوشامدوں میں لگے ہوئے ہو، جن کو راضی کرنے میں لگے ہو، جن کو خوش کرنے میں لگے ہو، جن سے تم ڈرتے ہو۔ یہ تمہارے خدا نہیں ہے۔ تمہارا خدا تو ان سب سے بالا تر ہے، وہ سب سے بڑا منتظم اور منصف اعلیٰ ہے اور مقتدر اعلیٰ ہے۔ ساری طاقتیں، ساری حکومتیں، ساری سلطنتیں، ساری بادشاہتیں اور ساری مال و دولت کے انبار اس کی قدرت کے آگے فقط مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ معذور ہیں۔ تمہارا خدا وہ ہے۔ تلاشا، ڈھونڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام، محنت کی ہے نا، گھر بیٹھے کچھ نہیں ملتا۔ دو چیز ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ گھر بیٹھے اور بغیر قربانی دیے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے ہماری زندگی کو ایسا پلان، ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جو محنت کرے گا، قربانی دے گا، وہ پھل پائے گا۔ گھر بیٹھے اور بغیر قربانی دیے بادشاہوں سے بھی سلطنتیں چھن گئی ہیں، جن کو وراثتوں میں سلطنتیں ملی ہیں، اگر وہ بھی بیٹھے رہے اپنے تخت اور سیاحسن پر اور قربانیاں نہیں دی تو ان کی بھی سلطنتیں چھن گئیں اور ان کی اولادیں بھیک مانگنے پر آمادہ ہو۔ تو محنت اور قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی، اللہ کو پا لیا۔ اب قربانی، اب اپنے اس اللہ کے لیے قربانی دینی ہے۔ اب میں نے تو اللہ کو پہچان لیا،
اب میرے باپ کو بھی اللہ کا تعارف کرانا ہے، میری قوم کو بھی اللہ کا تعارف کرانا ہے، اور سب لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ کہہ رہے ہیں لوگ سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، مان نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ان کی قوم کے اندر ایک دن مخصوص تھا کہ جس میں سارے لوگ جو ہے بستی سے، آبادی سے باہر نکل کر ایک میلہ اور ایک خوشی کا دن ہوتا تھا جس میں لوگ انجوائے کرتے تھے، مرد عورت بوڑھے بچے سب جاتے تھے۔ چنانچہ سب لوگ نکل گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے، اور وہ جو سب سے بڑا معبد تھا، بت خانہ تھا، اس بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو مسمار کر دیا، توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی۔ اب جو قوم لوٹ کر آئی اور اس نے اپنے معبودوں کا یہ حال کیا تو چیخ و پکار مچ گئی اور افراتفری مچ گئی کہ ہائے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، ہائے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا۔ تو یک زبان سب نے کہا کہ ہوا وہ ابراہیم ہے، صرف اور صرف ایک ابراہیم ہی ہے، ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے بتوں کی توہین کرتا پھرتا تھا، ضرور بھی ضرور اسی نے کی۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ پکڑ کر لاؤ، اب قربانی دینی ہے، بھاگے نہیں، یا اس گرفتاری کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اس کے ڈر کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا، نہیں، اللہ پر یقین ہے۔ لائے گئے، پوچھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم مسکرائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا سنجیدہ موقع ہے اور تم مسکرا رہے ہو، ہم آپ سے جواب مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو حاضر ناظر سمجھتے ہو، جو تمہارے مدد کرنے والے ہیں، روزی رساں ہیں، مشکل کشا ہیں، تمہارے حاجت رواں ہیں، تم ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ان میں سب کا بڑا تو موجود ہے، پوچھو اس سے، یہ جواب دے گا، اس کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، یہ موجود بھی ہے، یہ بتائے گا کہ یہ قہر کس نے ڈھایا ہے۔ دنیا کا ہر مشرق خاموش، کوئی جواب نہیں ہوتا اس کے پاس، کیونکہ وہ تو صرف مٹی اور پتھر کے بت ہوتے ہیں۔ کہا کہ پوچھو اس سے، یہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ان کی انانیت، ان کا کفر، ان کا شرک اور بھڑکا اور کہا کہ یہ نالائق اور بدتمیز ہے، اس نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کیا، اور کہا کہ اس کو سزا دی جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ سنایا، اور سزا بھی اتنی دردناک اور اتنی اذیتناک کہ آگ کا الاؤ جلایا جائے، اور اس الاؤ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مطمئن ہے، بہت مطمئن ہے، آپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی، کوئی خوف نہیں آیا، کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں آئی، کوئی گھبراہٹ نہیں آئی، صرف توکل علی اللہ کہ جس اللہ کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ میری مدد ضرور کرے گا، یہ ایمان ہے۔ ابھی پس چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، قربانی دے رہے ہیں، اپنی جان کی قربانی دی۔ اللہ نے اس قربانی کا اجر اور بدلہ یہ دیا کہ اس آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا۔ وہ آگ ہی آپ کے لیے، وہ نار نمرود ابراہیم کے لیے گل گلزار بن گئی کہ اس آگ ہی سے اللہ نے جلانے کی صفت ختم کر لی، اور ابراہیم کے لیے وہ ایک باغ بن گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر، دیکھتی ہوئی آگ کے اندر بہت اطمینان اور خوش و خرم کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ لوگ مارے تعجب کے خیرہ خیرہ ہو گئے، اور مارے تعجب کے کہنے لگے کہ ابراہیم حق پر ہے۔ ایک ابراہیم کی جان کی قربانی سینکڑوں شرک و کفر پر چلنے والے لوگوں کے لیے باعث نجات بنی۔ ایک جان کی قربانی نے سینکڑوں لوگوں کی جان کو بخش دیا۔ ایک جان آگ میں کودی اور اس جان کو بھی اللہ نے بخش دیا، اور اس جان کی قربانی میں سینکڑوں جانیں اس آگ سے اللہ نے بچا۔ یہ قربانی
پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے ضلع وطن کر دیا کہ نہیں، یہ ہمارے درمیان نہیں رہ سکتے، بھگاؤ ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری قربانی دینی پڑی، جان کی قربانی دی۔ اب اپنے وطن کی، اپنے خاندان کی، اپنی قبیلے کی قربانی، بھگایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نکل پڑے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے کہ یہ لوگ تو باز نہیں آ رہے، ان کے درمیان میں نہیں رہ سکتا اور یہ مجھے رہنے بھی نہیں دیں گے۔ اب حضرت ابراہیم اپنے ساتھ اپنی بیوی، ہماری روحانی ماں حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر سرزمین عراق سے نکلے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ فلسطین جائیں اور فلسطین میں جا کر آباد ہوں، ہم وہاں آپ کو بھی آباد کریں گے، آپ کی اولاد کو بھی آباد کریں گے۔ اللہ کے حکم پر تنہا بغیر ساز اور سامان کے، کچھ بھی نہیں، حضرت ابراہیم نکل پڑے۔ آپ کے سفر میں ایک ملک کو کراس کر کے جانا تھا اور سرزمین مصر سے ہوتے ہوئے گزرنا تھا، اور مصر کی سرحدوں سے آپ کا جو سفر ہو رہا تھا تو اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا بہت ہی ظالم اور جابر اور بد دیانت اور بد کردار بادشاہ تھا۔ اس کا یہ اصول تھا کہ اس کی مملکت میں، اس کی سرحدوں میں سے جو بھی مسافر گزرتا تھا، اگر اس میں عورتیں ہوتی تھیں اس قافلے میں، اور خوبصورت عورتوں کو طلب کرتا تھا اور ان کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ بس چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں، اس کے سپاہیوں نے حضرت ابراہیم کو گرفتار کیا اور اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہماری روحانی ماں حضرت سارہ تھیں، ان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ کس کے لیے نکلے تھے حضرت ابراہیم؟ اللہ کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اور سینکڑوں لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بننے کے لیے۔ اب دیکھیے قربانی دی جا رہی ہے، کیا کر سکتے تھے؟ نہتے تھے، کمزور تھے، مسافر تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ پر توکل کیا اور بیڑیاں ہاتھ میں ڈلی ہوئی ہے، ایک شوہر سے اس کی بیوی چھینی جا رہی ہے۔ کوئی غیرت مند مرد اس بات کو قبول کرے گا؟ کبھی اسلام کے لیے ایسی قربانی دینے کا وقت آیا ہے؟ ہم کیا ایسی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ قربانی اس قربانی کے سبق سے زندہ ہوا ہے کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے اور دینی تقاضوں کے لیے اگر اپنوں کی قربانی دینے کی نوبت آئی تو ہم اللہ کے لیے اس کو قبول کر لیں گے؟ لوٹ سکتے تھے حضرت ابراہیم، اپنے وطن کو میں ہی رہ کر اپنی بچی ہوئی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کے دین کا تقاضا کچھ اور تھا، نکل پڑے اور اب گھر والوں کی قربانی دی جا رہی۔ حضرت سارہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر اور تیار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت سارہ اس کے سامنے، اس ظالم اور اس بد کردار کے سامنے پہنچی تو حضرت سارہ نے بھی اپنے آپ کو معذور اور مظلوم پایا، اور اس کے اندر حوث کو کہ درندے کو آپ نے اندر محسوس کیا، تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں اپنے رب سے ہم کلامی کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑی مہلت دیتا ہوں۔ حضرت سارہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ لی، اللہ سے التجا کر رہی ہیں۔ قوم کی، امت مسلمہ کی ہر بہن اور بیٹی کے لیے حضرت سارہ کا یہ پیغام ہے۔ آج ہماری بچیاں، قوم کی مسلم خواتین اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب اختیار کر رہی ہیں، صرف چھوٹے سے اور تھوڑی سی مزے کے خاطر۔ ایک اللہ کی بندی وہ تھی کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان کی امان مانگ رہی ہے لیکن اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے حضرت سارہ نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، میں آپ کو ماننے والی ہوں، آپ کے رسول کو ماننے والی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں نے ساری زندگی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اللہ میری عزت اور میری عصمت آپ کے حوالے ہے۔ آج ایسے موقع پر کہ جب کہ آپ کی ایک مظلوم بندی
یہاں گرفتار ہے، آپ میری مدد کیجئے۔ یہ دعا کر کے آپ نے اپنی نماز مکمل کی، اور جیسے ہی آپ اپنی نماز مکمل کر کے بیٹھی تو اس بادشاہ نے پھر اپنے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ اپنے تخت سے اٹھا، اور جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو وہ زمین دوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، اور اس ذبح شدہ جانور کی طرح کہ جس کے گلے پہ چھری چل چکی ہوتی ہے اور جو زمین پر پیر رگڑتا ہے اور خٹر خٹر کی آواز اس کے نرخرے سے آتی ہے، ایسی آواز نکالنے لگا، منہ کے اندر اس کے پھیس آ گئے اور زمین پر تلملانے اور تڑپنے لگا۔ حضرت سارہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میری عزت کو بچایا، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس کی جب یہ کیفیت دیکھی کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ کہیں یہ یہاں مر نہ جائے، اور یہ اگر مر گیا تو اس کے قتل کا الزام مجھ پر لگے گا، اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ یہ تو ظالم اور بد کردار ہے، لیکن میں تو کسی کو مصیبت میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، اللہ آپ اس کو بخش دیجئے۔ اس دعا کو بھی اللہ نے، کیا آج مسلمان ایسے ہیں؟ کیا آج مسلمان ایسے ہیں؟ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا، اور اس ظالم کو اللہ نے پھر اپنے عذاب سے نجات دی، اور پھر ٹھیک ہوا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا، اور تھوڑی دیر بعد پھر اس نے بدفعلی کا ارادہ کیا، پھر حضرت سارہ نے دعا کی، پھر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ اس طرح سے ہوا، اور پھر اس نے جو ہے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے۔ اپنے اس حجرے کا دروازہ کھولا اور باہر آیا اور کہا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے، اس کا اکرام کرو، میں اس کی عظیمت کا اندازہ لگا چکا ہوں، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، میں نے اس کی جان بخشی، اور میں معافی مانگتا ہوں اس کے خدا سے کہ جس کو اس نے پکارا تھا، میں معافی مانگتا ہوں اس کے اس خدا سے کہ جس سے اس نے مدد طلب کی تھی، اور اس خدا نے اس کی مدد کی، میں ان کو آزاد کرتا ہوں، بلاؤ ان کے شوہر کو، ان کو بھی آزاد کر دو۔ اور آگے سنیے، صرف حضرت سارہ کی جان نہیں بخشی، اپنی بیٹی اور سلطنت کی شہزادی جن کا نام ہاجرہ تھا، کہا کہ بی بی میں آپ کی عظیمت کا اندازہ لگا چکا ہوں، میں صرف آپ کو عزت کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، بلکہ میں بادشاہ وقت اپنی بیٹی شہزادی کو آپ کی خادمہ بنا کر آپ کے ساتھ رخصت کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو لے جائیے، اور یہ میری بیٹی ساری زندگی آپ کی خدمت گزار رہے گی۔ اپنی اولاد کو خادمہ بنا دی، یہ قربانی ہے۔ جب بندہ قربانی دیتا ہے تو اللہ اسے کیا کچھ نہیں دیتا، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ کر دیا۔ شہزادی حضرت سارہ یہاں سے پھر حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کے ساتھ آئی ہیں، اور پھر حضرت سارہ جب حضرت ہاجرہ کو لے کر پہنچی، حضرت ابراہیم نے پوچھا اور دیکھا کہ یہ سلامت ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ سے کہا کہ اللہ واقعی آپ مدد کرنے والے ہیں، واقعی آپ مدد۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، پورا ماجرا سنایا، اور کہا کہ بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی کو، شہزادی کو ہماری خادمہ بنا کے ہمارے ساتھ رخصت کی۔ یہ پوری یہ چند واقعات ہیں حضرت ابراہیم کی زندگی پر، ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں کیا آپ کو نہیں سناؤں، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قربانی کے عمل سے، ان قربانی کے دنوں سے، ان جانوروں کی قربانی سے سبق حاصل کیجئے، اپنے اندر تبدیلی لائیے، ایک اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیے۔ اس قربانی کے ذبیحے کے ساتھ اپنی غلط عادتوں کو ذبح کر کے دنیا کفر کو، دنیا شرک کو اور تمام انسانوں کو یہ پیغام دیجئے کہ ہم نے صرف جانور کی قربانی نہیں دی ہے، بلکہ اس جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی تمام غلط عادتوں کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا اللہ کے لیے، اور اب ہم سچے اور پکے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ خود آپ کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، اور آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہمیں بھی اس مبارک دین کا کلمہ پڑھا دیجئے، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ یہ پیاسی ہے پوری انسانیت۔ یہ لوگ
حقیقی خدا کو تلاش رہے ہیں، یہ بیچارے کبھی پتھروں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی درختوں میں، کبھی سورج میں، کبھی چاند میں، کبھی جانوروں میں، کبھی ان کے پیشاب میں، کبھی ان کے پاخانے میں، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں اپنے معبودوں کو تلاشتے ہیں، ان کی عقیدت مندی رکھتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ان کی آستھا ان سے جڑی ہیں۔ اگر حقیقی اللہ کو یہ پہچان لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ باز نہیں آئیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اپنے عمل پر آئیے، سچے مسلمان بنیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور پکا سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔